آج میں خداوند کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ہفتہ دو ہفتے پہلے ہمارے پادری البرٹ بھٹی صاحب جو میتھوڈسٹ سے ان کا بلونگ ہے اور کراچی میں کام کر رہے تھے اور میتھوڈسٹ کے مشن کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی یہ رویا ہوئی یا خدا نے ہماری کلیسیا میں انہیں بھیجا اور مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی دیر سے کرسمس سے پہلے سے کافی لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا کہ مجھے بشپ صاحب سے بلایا جائے، لیکن ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ پائی صاحب میرے جو پائی نذیر صاحب ہے ان کا بھی رابطہ نہ ہو سکا تاکہ یہ میرے پاس چرچ میں آئے اور کرسمس کی بات بھی ہم کرتے۔ اور جب یہ کرسمس کے بعد آئے ہم نے سب پاسٹر نے مل کر کیک بھی کاٹا اور ان کے ساتھ اور ان کی شمولیت کو ہم نے ویلکم کہا۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے ان دوستوں کو اور پیرش کمیٹی کے ممبرز کو نہیں بھولنا چاہتا جنہوں نے اس بات کو کامیاب کیا۔ اس میں ڈاکٹر نثار، چیئرمین اسٹار، ان کے بھائیوں نے، اور لیاقت صاحب جو میں نہیں جانتا جن کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا کہ کتنا کچھ ہو چکا ہے اور خدا نے ہمیں کامیابی بخش دی ہے، اور میں خداوند کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور میں نے ڈی ایس صاحب سے کہا کہ اب وہ بات ہوگی جو خدا چاہے گا، ہم اسی طرح چلتے رہیں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آج جو شکرگزاری خدا کی کرنا چاہتا ہوں، میری ایک رویا تھی 10 سال پہلے کہ میں ایک ادارہ بناؤں جس کے اندر 200 لوگ اپنا کام کریں اور روزگار ان کا ہو سکے۔ 2005 میں ہم نے پرچیز آف لینڈ کیا اور زمین قبضہ ہو گئی، اور قبضہ 10 سال میں واگزار کرایا میتھوڈسٹ مشن ہاسپٹل لوٹھڑ کا، اور اس کے بعد جب ہم نے واگزار کرایا تو ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے، پھر ہم خدا کے پاس گئے، خدا سے منت سماجت کرتے رہے، اور 5 سال کے بعد سنی گئی، 5 سال کے بعد سنی گئی، اور پہلا فنڈ جو ہے اس کا جاری ہو چکا ہے، اور اب لوٹھڑ ہاسپٹل سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہاسپٹل تھا بی ایس سی نرسنگ کا، اب میڈیکل یونیورسٹی میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ امریکہ سے ہم یونائٹ ہو کے اس کو بنا رہے ہیں۔ اب خداوند نے ہمیں کتنی بڑا معجزہ دکھایا، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کام کو کر سکتا، لیکن خدا نے ہمیں ہمت اور طاقت دی، ایمان دیا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یہ پہلا معجزہ میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری زندگی میں وہ تو بہت سارے پہلے معجزات آئے، لیکن سال کے شروع میں، اب 2021 کے شروع میں خدا نے ہمیں یہ معجزہ دکھایا، تاکہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو میری ایک رویا تھی کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں، ہم ان کی مشکلات میں شانہ بشانہ اس کا ساتھ دے سکیں۔ اب میں آپ کو پھر اور سیکنڈلی 2021 کا معجزہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد ہم نے 2 ایکڑ جو جگہ تھی وہ 13 MR میں چرچ کے لیے رکھی اور ہاسپٹل کے لیے رکھی۔ بہت سارے لوگوں نے شیطانی حربے آزمائے، قبضہ کرنا چاہا، ہسپتال کو روکا، اس کی دیوار کو توڑنا شروع کیا، لیکن 2021 میں اس ہاسپٹل کا بھی فنڈ جاری ہو گیا، اور اب وہ بھی سٹارٹ ہوگا۔ خداوند کے نام کو جلال اور شکردار کرتا ہوں۔ سیکنڈلی جو میں بتانا چاہتا ہوں، پائپ لائن کے اندر تھے، تھرڈلی جو کیا ہے کہ ہمارا سمندری کے اندر اب میتھوڈسٹ فارم ہاؤس بن رہا ہے، اور اس کے اندر ہم نے جانور بھی خرید چکے ہیں، اور وہ فارم ہاؤس سے جو دودھ بکے گا
वो चैरिटेबल गरीब लोगों की अमदाद के लिए उसमें से फंड जारी होंगे, उसका भी बुनियाद रख के फंड जारी हो चुके हैं और आज मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। सेकेंडली मैं बताना चाहता हूं आपको, फैसलाबाद के अंदर 10 मरले का मेथोडिस्ट चर्च की बुनियाद भी रखी गई है और उधर हमारे जो डीएस है नदीम साहब, उनके अकाउंट में फंड आ चुका है और वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जो फर्दर आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा के पास हमने रोया रखी थी और दुआ रखी थी, क्या रखी थी कि हमने बांसावाला में चर्च की बुनियाद रखनी है, हमने उधर चर्च बनाना है, कलीसिया डेवलप करनी है और कलीसिया वहां से बढ़ेगी और तमाम ये हेड ऑफिस में हम हर महीने 2 महीने के बाद हम अपनी कन्वेंशन किया करेंगे। वो खुदा ने उसको भी सुन चुका है और आज हम उसकी तरफ भी चल चुके हैं ताकि हम वो भी बुनियाद रखकर खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो टीम है ये खुदा की तरफ से इकट्ठी हो रही और इस टीम के अंदर जो डिवीजनल सदर और प्रेसिडेंट है हमारे, जो पास्टर डिवीजनल है वो हमारे अरमान इकबाल साहब, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट हमारे जवेद साहब और हमारे चेयरमैन स्टार साहब, सीनियर जो हमारे पास्टर हैं जस्टिन साहब और उनके पास हमारे पास पास्टर इंचार्ज जो हैं परवेज साहब, उनकी रहनुमाई में ये ना देखा जाए ये है टीम वर्क, ये ना कोई पानी के ऊपर चढ़ाई करेगा, अपने निजाम के तहत हमने आगे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं ये चाहता हूं उसके बाद जो खुदा ने हमें एक और मजदूर दिया, जो एक और मजदूर हमें खुदा की तरफ से मिला, वो कौन सा है? पादी अल्बर्ट भट्टी। और मैं ये चाहता हूं कि इनकी फैमिली में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं, आपकी कलीसिया को बढ़ाना चाहते हैं। वो मैं ये चाहता हूं कि पादरी परवेज और पादरी अल्बर्ट भट्टी साहब इस चर्च की कलीसिया को आगे बहाल करेंगे, पैरिश कमेटी के साथ अटैच होंगे और जो स्किल्स जो इन बच्चों में है वो सब यूनाइट होकर हम शाम की बात को कामयाब करेंगे। हम जो मेथोडिस्ट की शाम की बात को कामयाब बनाएंगे और कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद चर्च की बुनियाद रखी जाएगी। और खुदा ने इतने बड़े मौजूद दिखाए और ये भी मौजूद होने वाला है और खुदा हमें अपने आबाद के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए हमें घर जरूर देगा और कलीसिया बहाल होगी। और मैं बताना चाहता हूं चर्च, क्राइस्ट चर्च के हवाले से कि ज्यादा मैं आपको बताना चाहता, लेकिन ये चर्च बहाल हो चुका है, ये कलीसिया बहाल हो चुकी है, तमाम शैतानी पावर दूर होने वाली है और इसी घर में तमाम लोग बेदार होंगे और खुदावंद के नाम को जलाल होगा और ये हेड ऑफिस जो है पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा और तमाम लोगों की रहनुमाई करेगा ताकि सभी लोग निजात पा सकें। आइए हम अपने जुबानों को खोलेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। भाई साहब कुछ बताना चाहते हैं कि आपने अभी जो मिस्टर साहब कह रहे थे, ये पहली बार की आज हुई है, ना इससे पहले हुई है ना बाद में। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका ही, आपने भी आपके सारा ही आपका। तो आप ये सारी चीजें खुदा की तरफ से हैं और जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन कलीसिया ने कुर्बानी दी, जिन्होंने मेरा हौसला बने, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा आपको बरकत दे क्योंकि आपने खुदा के लिए काम किया है, खुदा के लिए सेक्रीफाई किया है, कुर्बानी के लिए आए हैं। और जब आप खुदा के पास आने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं, कभी आपकी खुदा हलाकत नहीं चाहता, वो आपकी सारों की निजात चाहता है। आइए हम दुआ करें ताकि हम सभी पास साहबान निजात पाएं, तमाम की मसाइल दूर हो और दलेरी के साथ मेरे साथ मिलकर खुदा के नाम की को जलाल दे सके। हालेलुया। आज सुंदर पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं इस मौका के लिए, क्योंकि खुदा तूने हमें ये मौका दिया ताकि हम तेरे घर में आकर निजात पा सके।
سکیں, اس پر عمل کر سکیں, توبہ کر سکیں, ایمان کا اقرار کر سکیں اور خدا نجات پا سکیں. تو زندہ خدا ہے, تیرے وسیلے سے ہم قائم و دائم ہیں. خدا تو نے جو ہمیں سورس دیا, تو نے معجزہ دکھایا. میں اس قابل نہیں تھا, میری ٹیم اس قابل نہیں تھی. ہم خدا تو نے یہ معجزہ دکھا کے صبر کیا کہ قادر تو خدا ہے. خدا جو تجھ سے مانگتے ہیں خدا تو دیتا ہے. خدا جو تجھ سے شفا پانا چاہتے ہیں تو انہیں شفا دیتا ہے. خدا تیرے نام میں فتح ہے, تیرے خون میں فتح ہے, اور تیرے وسیلے سے ہم قائم و دائم ہیں. اور اگر تو ہمارے لیے فضل کا تختہ دیتا تو آج ہم سبھی نجات نہ پا سکتے, آج ہم سبھی اپنے ایمان کا اقرار نہ کر سکتے, اور تیرے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہ بن سکتے. آج زندہ خدا جو تو نے ہمیں سورس دیا, ہماری سنی, ہم بڑی آزمائش میں تھے, ہم بڑے پریشان تھے کہ کس طرح خداوند اس بیڑے کو آگے بڑھایا جائے, اس مشن کو بڑھایا جائے. لیکن تو نے ہماری مشن پر اپنا ہاتھ رکھا, لوگوں کے دلوں کو نرم کیا, اور خداوند ہمارے چرچ کی بحالی کی, ہماری کلیسیا کی بحالی کی, تاکہ ہم سبھی کے سبھی نجات پا سکیں. خداوند جتنے لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں, میں نہیں جانتا یہ کن کن چیزوں کے محتاج, میں نہیں جانتا خداوند کون سی بیماری ہے ان کے جسم کے اندر ہے. خداوند تو بہتر جانتا ہے, تو ہمارے تمام گناہوں کو جانتا ہے, تو ہماری تمام بیماریوں کو جانتا ہے. خداوند میں آج تیرے آگے سر نگوں منت کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, ہمیں معاف کر. ہم توبہ کی پوزیشن میں ہیں, باپ اور بیٹے کے نام سے شفا لینے آئے ہیں, تو ہمیں خداوند شفا دے. ہمارے پاس سیوان کے لیے میں خداوند تیرے آگے سر نگوں, ہماری یونٹی کے لیے, اتفاق اور محبت کے لیے خداوند ہمیں اس ایسا دل عطا کر تاکہ ہم کبھی جدا نہ ہوں, کبھی خداوند ایک دوسرے سے جدا نہ ہو کر خداوند ہلاک ہو, بلکہ تیرے پاس آ کر نجات پا سکے. میری ساری مشکلات کو تو جانتا ہے, بہت سے جو مشکلات میرے پر ہے تو جانتا ہے. خداوند باپ اور بیٹے کے نام سے اس مشکلات سے ہمیں نکال, تاکہ آزادی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ تیرے خداوند تیرے نام کو جلال دے سکے, اور تیرے گھر کو صاف کر سکے, اور کلیسیا کو بیدار کر سکے. خداوند زندہ خدا تیرے آگے سر درخواست کرنا چاہتا ہوں, اپنی ساری مشکلات کے لیے, اپنی ساری کلیسیائی خداوند بیماری جو ہمارے جسم کے اندر ہے, خداوند ہم جتنے کمزور ہیں, خداوند جتنی ہماری فنانشلی پرابلمز ہے, خداوند باپ اور بیٹے کے نام سے آج دفن کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر پرانی چیزوں کو ترک کر کے خداوند تیرے اندر چلے جائیں, نئی مخلوق ہو جائیں, اور تیرے نام کو لے کر آگے بڑھیں. اور خداوند جب تیرا نام ہوگا ہم کبھی خداوند کمزور نہیں ہو سکتے, ہم کبھی خداوند ناکام نہیں ہو سکتے. خداوند ساری چیزیں ہمارے لیے نئی پیدائش ہو سکتی ہیں, اور ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں. میری اس دعا کو سن خداوند, جن لوگوں نے ہدیہ نذرانہ تیرے حضور پیش کیا ہے ان کو قبول فرما. میری اس دعا کو سن قبول کر تیرے ہی نام سے ہم کو سن بخش. آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری مرضی آئے, تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کو بھی آج میں دے, اپنے گناہوں کو معاف کیا, تو ہمارے گناہوں میں معاف کر. ہمیں اپنے خدا پر کے برائے سے اختیار, کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ کی رہے ہے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور پاک کی شراکت کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے, باپ اور بیٹے قدس کے نام میں. آمین.